Today we achieved a breakthrough understanding, holding up our ability to advance our civil nuclear cooperation. I reiterate to the Indian people today that we support a reformed UN Security Council that includes India as a permanent member. The civil nuclear agreement was the centerpiece of our transformed relationship. There should be no distinction between terrorist groups. Every country must fulfill its commitment to eliminate terrorists, safe havens, and bring terrorists to justice. اوباما تمہیں ہندوستان کو پیغام دینا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر سے 7 لاکھ افواج کو نکال دے. تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ریجن میں دہشت گردی کی پش پر انڈیا اور ان کے ادارے موجود ہیں. اب جو اسٹیٹ انسٹالیشنز جو ہیں ان کے اوپر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں بلکہ 9-10 دن کے اندر یہ تیسرا دہشت گردی کا واقعہ تھا. آج سے تقریباً 9-10 روز قبل بھی جو ہے ہمارے 2 جو اسٹرکچرز تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا. ناظرین، سیاست ہے یہ سازش کے ساتھ معید پیرزادہ اور فواد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم. امریکی صدر اوباما کے ہندوستان کے دورے کے بارے میں آپ بہت کچھ سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. تاہم اپنے اس پروگرام میں سیاست ہے یہ سازش ہم اپنے انداز سے کچھ سوال اٹھانا چاہتے ہیں اور کچھ پہلوؤں پہ ہم غور کرنا چاہتے ہیں. پہلا جو پہلو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر اور ہندوستانی پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں نریندر مودی صاحب کہ ان کے درمیان ایک بہت ہی زبردست قسم کی دوستی، ایک ذہنی کیمسٹری، ایک بانڈ ڈیولپ ہو چکا ہے. ہمیں یاد آتا ہے کہ 1 برس پہلے تک نریندر مودی وہی شخصیت تھے جنہیں امریکہ کا ویزا ڈینائی کیا گیا. ان کے اوپر ایک ٹریول بین تھا اس لیے کہ ان کے اوپر مسلمانوں کے جینوسائیڈ کا الزام تھا. ان کے ہاتھ ایک مسلم مائنورٹی کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے. امریکہ کی اخلاقی قدروں کے بارے میں جب جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ آ جاتے ہیں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے جسے آج ہم اٹھانا چاہتے ہیں. دوسرا پھر وہ 2 ایشوز ہیں، ایک تو نیوکلیر ڈیل ہے اور پھر ہندوستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل سیٹ دینے کی سفارش یا رضامندی جو امریکہ نے لی ہے اس کی پاکستان کے لیے اسے کیا امپلیکیشنز اور کیا اثرات جو ہیں پاکستان کے لیے مرتب ہوتے ہیں. ایک ہم نے چھوٹا سا کارٹون قسم کا خاکہ بھی بنایا جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بھارت کے ساتھ کچھ اس قسم کی محبت کے ہیں جس میں ذہن میں یہ ہے کہ روس سے دور لے جانا ہے، چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے، اور کہانی محبت اور دوستی کی ہے. اور ہندوستان کی صورتحال اس دوشیزہ کی طرح ہے، چالاک سمارٹ خاتون کی طرح جو سوچ رہی ہے کہ میری آپشنز اس موقع پہ کیا ہیں، مجھے روس سے کتنا دور جانا ہے، مجھے چین کا کتنا مقابلہ کرنا ہے، مجھے امریکہ سے کتنے فائدے اٹھانے. اس بحث میں ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب تو آف کورس ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب بھی ہمیں اس میں جوائن کر رہے ہیں. ہندوستان سے ہمیں پروگرام کے پہلے حصے میں راجیو شکلا صاحب جوائن کریں گے جو انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ بھی رہے، وہاں کے اسٹیٹ منسٹر بھی رہے ہیں، کالمنسٹ ہیں، اپنا ٹیلی ویژن پروگرام بھی کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ہمیں پروگرام کے دوسرے حصے میں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب بھی جوائن کر سکیں گے. بات شروع کرتے ہیں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب سے. شاہد لطیف صاحب، ویری کوئکلی آپ اس چیلنج کو کیسے دیکھتے ہیں؟ راجیو شکلا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، بلکہ انفیکٹ اگر اجازت دیں تو راجیو شکلا صاحب سے ہی شروع کر لیں. راجیو صاحب السلام علیکم، نمستے. جی وعلیکم السلام. راجیو صاحب یہ بتائیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور منموہن، جہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی صاحب کامیاب ہوئے وہاں کانگریس اور منموہن سنگھ بری طرح سے ناکام ہو گئے. کیا وجہ تھی کہ آپ کی جماعت اور آپ کے لیڈر کامیاب نہ ہو سکے اور مودی صاحب اتنے کامیاب ہوئے، اتنی کیمسٹری، اتنا بانڈ امریکی صدر سے؟
نہیں، کامیابی آپ کس سلسلے میں پوچھ رہے ہیں؟ سول نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے آپ کی حکومت ناکام ہو گئی 2000 یہ نیوکلیئر ڈیل تو ہماری سرکار کی ہوئی ہے. یہ نیوکلیئر ڈیل ڈاکٹر منموہن سنگھ کے زمانے میں ہوئی تھی. کر نہ سکے آپ. بس اتنا فرق تھا کہ اس سمے جب یہ ڈیل ہم نے کی تھی 2009 میں، تو اس سمے بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی اور انہوں نے سرکار گرانے کے خلاف ووٹ دیا تھا کہ یہ بہت ہی غلط چیز ہے، امریکہ کے آگے سرنڈر ہے. تب انہوں نے یہ کہا تھا. وہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس ڈیل کو یہ سمجھا کہ نہیں تو صحیح ڈیل تھی، کانگریس نے صحیح کیا تھا، تو یہ ملک کے جو ہے فائدے میں تھی، اس لیے آج اس ڈیل کو. بس شکلا صاحب انہوں نے اس کی کنڈیشنز بدلوا دی نا، نیوکلیئر فیول کی ٹریکنگ کی، نیوکلیئر فیول کی سر، نیوکلیئر فیول کی ٹریکنگ اس کو لاگو کروایا. نہیں شکلا صاحب، نیوکلیئر فیول کی ٹریکنگ کی ڈیل کو ختم کرا دیا نا بی جے پی نے اور نریندر مودی نے. کہاں ختم کرا دی؟ اس کے اندر کچھ جو پرابلم تھی، کچھ اڑچنیں تھیں، ان کو ختم کرا کے اس ڈیل کو پوری طرح سے کر لیا. جو ابھی جو لگ رہا یوں ہے کہ ایک سال پہلے جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو اتنا زیادہ قربت نہیں تھی نریندر مودی صاحب میں اور امریکہ میں، لیکن اب ایک سال کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، اور جس طرح سے اب تو وہ باریک کہتے ہیں، اور یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح ہم اسکول جاتے ہیں اور چھوٹے بچوں میں لڑائی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں تم ذرا ٹھہرو میں بڑے بھائی کو بلا کے لاتا ہوں. تو چائنا کے مقابلے میں ہندوستان میں اس وقت وہی کیفیت لگ رہی ہے کہ نریندر مودی نے چائنا کو کہا کہ تم ذرا ٹھہرو، یہاں پہ میں بڑے بھائی کو بلا کے لاتا ہوں. اور باراک اوباما سے آج جس طرح سے صحیح آپ کہہ رہے ہیں فواد، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں شکلا نے بھی جوائن کیا، لیکن ساتھ ذرا ایئر مارشل صاحب بہت دیر سے سن رہے ہیں. ایئر مارشل صاحب آپ کا ویو کیا ہے ساری صورتحال پہ؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بالکل صحیح کہا کہ یکدم کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک طرف سے چائنا بڑے پیسفل طریقے سے رائز کر رہا ہے، اور بھارت کے ساتھ جو سلسلے 7-8 سال سے شروع ہوئے ہیں ان کو اب اختتام یا بلکہ ان کو کنکلوژن کی طرف لے جانے کا وقت آ گیا. تو اس موقع کو غنیمت سمجھا گیا کہ اب کچھ ایسے معاملات بھارت کے ساتھ کیے جائیں کہ جس کے تحت بھارت کو جن کاموں کے لیے یا جن مفادات کے لیے استعمال کرنا ہے، باقاعدہ اب وہ مفادات کے لیے رجوع کیا جائے ان سے. تو چائنا والا معاملہ ایک تو سامنے آ گیا، دوسرا روس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں روس نے پھر ایک کم بیک کرنے کی کوشش کی، اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے بارے میں ان کے بھی بلینز آف ڈالرز کی ڈیل بھارت کے ساتھ پھر سے ہونے جا رہی ہے. یعنی وہاں سے بھی ان کی طرف سے بھی ایک پل ہے جو بھارت کی طرف کیا جا رہا ہے. ان کی بہت ساری ٹیکنالوجی، ڈیفنس اکوپمنٹ آج بھی روس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ اگر ان کی مینٹیننس اور سپلائی جو ہے وہاں سے ارریگولر ہو جاتی ہے تو بھارت کو اس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک طرف روس جو ہے وہ بھی اتنی آسانی سے بھارت کی جو گرپ ہے اس کو لوز نہیں کرنا چاہتا، دوسری طرف امریکہ جلدی میں ہے، کیونکہ اب امریکہ کا جو اسٹریٹجک ایم ہے افغانستان میں، اس میں اسے دیکھنا ہے کہ یہاں اگر اس کو اپنے اگلے اہداف پورے کرنے ہیں تو پھر چائنا اور رشیا دونوں وہ ایک اس کے راستے میں دیوار ہیں. لہٰذا اگر شکلا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہے تو سوال دوہرا دوں میں. شکلا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. شکلا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو، کیونکہ بریک سے پہلے ہمارے پاس ڈیڑھ 2 منٹ ہے. موہت مجھے اپنا سوال دوہرا لینے دیجیے جو ان کو آواز نہیں گئی تھی. شکلا صاحب میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک سال پہلے نریندر مودی صاحب میں اور باراک اوباما میں بڑے فاصلے تھے، امریکہ تو ویزا تک نہیں دے رہا تھا. ایک سال میں یکایک کیا ہو گیا کہ اتنی قربت بڑھ گئی؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ امریکن سسٹم کیسے کام کرتا ہے، ان کا سیٹ اپ کیسے کام کرتا ہے. وہ سرکاروں سے ڈیل کرتے ہیں. کل تک سرکار میں نریندر مودی نہیں تھے تو انہوں نے ان کو ویزا نہیں دیا، اور جب آج جو انہیں لگا کہ سرکار میں آ گئے تو پچھلے 10 سال یہی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا. اوباما صاحب جب پچھلی بار آئے تھے 2010 میں. ہلو جی سن رہے ہیں. جی شکریہ صاحب، آپ کی آواز آ رہی. ہاں 2010 میں آئے تو منموہن سنگھ کے ساتھ بھی ان کی بہت دوستانہ ہو گیا تھا. ان کو بھی وہ بہت مان رہے تھے. اس کے پہلے مسٹر بش آئے تھے تو وہ تو مسٹر منموہن سنگھ کو سر کہہ کے بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ از مائی گرو ہے اور یہ اتنے بڑے اکانومسٹ ہیں. تو وہ تو جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، ان کا سسٹم ان کو مانتا ہے. اب ان کی پالیسی ہے کہ انڈیا کے ساتھ رشتے بہت اچھے کرنے ہیں، تو جو وزیر اعظم آئے گا اس سے وہ اپنا رشتہ رکھیں گے. ہاں مودی صاحب کے ساتھ اوباما کی مودی صاحب نے جیسے کہا، اوباما نے بھی کہا کہ ہمارے دوست بن گئے، ہم ان کے بہت قریب ہیں اور ہم ایک دوسرے سے روز اکثر فون پہ بات کرتے ہیں. وہ فرسٹ نیم سے ان کو اوباما براک کر کے مودی بلاتے ہیں اور ان کی چائے بناتے ہیں، ان کی چائے بنا رہے تھے. تو وہ ایک کچھ دوستانہ بھی ان کا ہو گیا ہے.
تو یہ جو ہے اس کا ہے کہ بھئی ان کو ایک اچھے رشتے بنانے ہیں، مضبوط رشتے بنانے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس لیے جو وزیر اعظم اس کے ساتھ دوستانہ وہ کریں گے۔ اس کے راستے میں بڑی دشواریاں بھی ہوں گی. ہمیں اس موقع پہ ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے میں راجیو شکلا صاحب کو یہ یاد کراؤں کہ امریکہ کی یہ کوشش بھی ہے کہ بھارت کو روس سے دور لے جائے، اور یہ کوشش بھی ہے کہ چین کے مقابلے میں کھڑا کرے، جسے ایشین پیوٹ پالیسی کہتے ہیں. اس کے بارے میں بھارت کتنا کمفرٹیبل ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے اوپر اس کے اثرات مرتب کیوں ہوں گے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ایئر مارشل صاحب، آپ اپنا سوال دہرا سکتے ہیں راجیو شکلا صاحب کے لیے جو آپ نے پہلے پوچھا تھا، تاکہ ہم بات کو آگے لے جا سکیں. نہیں، میں نہیں سوال ان سے کر رہا تھا. سوال تو آپ نے کر دیا جو آپ نے ان سے کیا تھا. شکلا صاحب یہ بتائیے گا کہ لیفٹ کی پارٹیز کا جو ہے کیا ری ایکشن ہے اس سارے معاملے کے اوپر، کیونکہ ہندوستان میں تو لیفٹ بھی کافی اسٹرانگ ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا فواد میں آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ کروں گا کہ جو سوال ہم ریز کر کے گئے ہیں، جو ایئر مارشل صاحب نے اٹھایا تھا، اس کو ریسپونڈ کرنے دیجیے. شکلا صاحب، جو بنیادی سوال ہے کہ آپ ایک طرف امریکہ چاہتا ہے کہ روس سے دور لے جایا جائے، دوسری طرف چاہتا ہے کہ چائنا کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، جو وقت سے پہلے بات ہوئی، کیا بھارت اس سے کمفرٹیبل ہے اس پوزیشن سے؟ نہیں، میرا اس میں بالکل صاف صاف یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک تو جمہوریت کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، دوسرے جو سیاست دان ہیں وہ ان کی اپنی آپ ایک مضبوطی ہے، اور تیسرے ادارے بہت مضبوط ہیں. کوئی گورنمنٹ اگر یہ چاہے کہ وہ کسی ایک سپر پاور کے ہاتھ میں ملک کو رکھ دے تو نہیں ہو سکتا. ہم روس سے بھی ویسے ہی رشتے رکھیں گے، ہم چائنا سے بھی رشتے بہت اچھے ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کے پہلے منموہن سنگھ بھی گئے تھے، نریندر مودی صاحب بھی چائنیز ابھی پرائم منسٹر آئے تھے، اس کے پہلے پریزیڈنٹ آئے تھے، ان سے بہت اچھی بات چیت ہوئی. تو ہم تو کیونکہ ہم کوئی امریکہ پہ ہماری کوئی ڈپینڈنس تھوڑا ہے، ہمیں کوئی ان سے ڈالر تھوڑا چاہیے. ہمارا تو خود $350 بلین کا ریزرو ہے، تو ہمیں ان سے ڈالر تھوڑا چاہیے کہ ہم ان کو، وہ اگر ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا کام بند ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہونے والا. تو ہم تو برابری کے رشتے رکھیں گے. برابری کے رشتے رکھنے میں تو کوئی ملک رکھ سکتا ہے، اور اس کے لیے اس ملک کے کہنے پہ ہم نہ روس سے رشتے ختم کریں گے نہ چین سے رشتے. جی فواد صاحب. لیکن شکلا صاحب، انڈیا کے اندر ایک بڑا مضبوط لیفٹ کی پارٹیز ہیں، ان کا کیا ری ایکشن ہے اس سارے معاملے پر؟ ان کا لیفٹ کا پارٹیز کا ہمیشہ ری ایکشن رہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کاشس ہو کے چلو، اور امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے رشتے نہیں رکھنے، جو ہمیشہ کہتے ہیں. لیکن چونکہ لیفٹ نے، آپ کو پتا ہے کہ ہم سے سپورٹ ودرا کر لیا تھا اسی بات پہ 2009 میں، جب نیوکلیئر ڈیل جارج بش کے ساتھ منموہن سنگھ نے کی تھی، لیکن ہماری سرکار پھر بھی بچ گئی تھی. تو لیفٹ دھیرے دھیرے لیفٹ ختم ہوتا چلا جا رہا. آج وہ ایک بہت چھوٹی سی اسٹیٹ میں بچے ہیں، تریپورہ کر کے، باقی ساری جگہ ان کی سرکاریں چلی گئی ہیں. تو ان کا وجود بہت ختم ہوتا جا رہا. ایئر مارشل صاحب، شکلا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی ڈیموکریسی اور انسٹیٹیوشنز اتنے ڈیپ ہیں کہ جس خدشے کا آپ اور میں اظہار کر رہے ہیں اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں. کوئی سوال ہی نہیں. دیکھیں، ایک سوال کا جواب ابھی بھی نہیں آیا کہ کسی ایک کی گود میں بیٹھ جائے، جا کے کسی کی گود میں نہیں بیٹھنے دیں گے. جی ایئر مارشل صاحب. نہیں، شکلا صاحب سے اس سوال کا جواب ابھی بھی نہیں ملا. ہم سب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک سال میں صرف ان کی حکومت کو گئے ہوئے اور مودی صاحب کے بعد ایک سال میں کون سی ایسی چیز ہو گئی جو یکدم اتنے فاصلے جو ہیں وہ قربتوں میں بدل گئے؟ یعنی کون سی ایسی حیرت انگیز چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ فوری طور پہ اتنا قریب آ گیا ہے، اور آج وہ اپنے ٹریکر بھی ویو آف کرنے کو تیار ہے، لائبلٹی کلاز کے اوپر بھی وہ کمپرومائز اپنا دکھا رہا ہے، جو ایک $100 بلین کی جو ٹریڈ ہے اس کو وہ $500 بلین تک بھی فوری طور پہ لے جانا چاہ رہا ہے. تو یہ کون سی ایسی چیز ہو گئی آپ کی پارٹی اور نئی حکومت کے درمیان جو اتنے جو فاصلے تھے وہ یکدم سمٹ گئے؟ نہیں، ایسا آپ کو پتا ہے کہ 30 سال کوئی امریکن پریزیڈنٹ انڈیا نہیں آیا تھا، ہے نا. وہ ایک رشتوں کا ایک دوسرا دور تھا. اس کے بعد جب آپ کو یاد ہو کہ مسٹر کلنٹن بنے، اور اس کے پہلے راجیو گاندھی نے جو ہے رونالڈ ریگن کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کرنے کی شروعات کی تھی، لیکن وہ اتنے مضبوط نہیں ہو پائے تھے. اس کے بعد جب یہ مسٹر کلنٹن بنے تو جسونت سنگھ فارن منسٹر تھے، اور اٹل بہاری واجپئی، انہوں نے اس سلسلے کو چالو کیا اور آگے بڑھایا. اور واجپئی اور کلنٹن کی بہت اچھی جو ہے ٹیوننگ ہو گئی تھی، اور مسٹر کلنٹن اسی لیے انڈیا بھی آئے تھے، اور واجپئی جی گئے تھے تو انہوں نے بڑا کھانا جو ہے وائٹ ہاؤس میں کیا، اور وہاں سے دوستی کا سلسلہ شروع ہوا. پھر جو یہ انڈینز ہیں وہاں پہ،
آج آپ دیکھیے جتنے انڈینس وہاں ہیں ان کا انفلوئنس کافی بڑھ گیا ہے، اور آج یو ایس ایڈمنسٹریشن میں تقریباً اونچی جگہوں پہ 100 سے زیادہ انڈین بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ انڈیا کے بارے میں ایک اچھی جو ہے رائے وہاں کی امریکن ایڈمنسٹریشن. شکلا صاحب، ایک بہت ہی پاکستان میں امریکی ایمبیسی کے ایک بڑے سینئر کارکن، سینئر اہلکار نے مجھے کہا کہ باراک اوباما جو ہے وہ ہندوستان میں ڈیفینیٹلی بات کریں گے ایل او سی وائلیشنز کے اوپر، اور انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے وزٹ میں یہ بات نہ ہو، اور وہ ہندوستان پہ زور دیں گے کہ وہ معاملات کو کول ڈاؤن کرے. آپ کے خیال میں یہ بات ہوئی ہوگی؟ نہیں، اس کی تو کوئی ذکر نہیں آیا، بریفنگ میں بھی اس کی بات نہیں آئی ہے، لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ یہ معاملہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے، اس میں کسی تیسری طاقت کا دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے، انڈیا پاکستان کو آپس میں بیٹھ کے اس کو سلجھانا چاہیے. تیسری طاقت کو بھارت اور پاکستان کے بیچ کے جو یہ رشتے ہیں اس میں دخل نہیں دینا. شکلا صاحب ذرا یہاں رکیے گا، شکلا صاحب یہاں ذرا رکیے گا، میں ایئر مارشل صاحب کو اس میں لے کے آؤں. ایئر مارشل صاحب، پاکستان میں یہ ایک عام تاثر ہے، بریفنگ دی گئی ہے ویدر آف دا ریکارڈ ہو، کہ امریکہ کے سامنے ریکارڈ رکھا گیا ہے، بہت سی ایویڈنس رکھی گئی ہے، توقع کی گئی کہ امریکی صدر جو ہیں اپنے دورے کے درمیان پاکستان کے کنسرنز کو اٹھائیں گے. شکلا صاحب کہہ رہے ہیں وہی چیز جو بھارت کے پریس میں بھی ہے کہ پاکستان کے کسی کنسرن کو موقع ہی نہیں ملا وہاں اس کو اٹھائے جانے کے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی شکلا صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارا باہمی مسئلہ ہے ایل او سی کا، شکلا صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے جس کو اب بھارت کہتا ہے کہ یہ ہمارا باہمی معاملہ ہے، اس کے اوپر تو بین الاقوامی قرارداد ہے. اس کو کیا ہم بین الاقوامی ماننے سے انکار کر دیں؟ اور کیا اس کے اوپر بھی امریکہ کا رول نہیں بنتا؟ کیا بھارت بین الاقوامی برادری کا حصہ نہیں ہے؟ آپ کے جب آرمی چیف پچھلے دنوں امریکہ گئے تھے تو انہوں نے کھلم کھلا وہاں اپنی سٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ضرب عضب کے تھرو ایک بہت بڑی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے جا رہا ہے، اور یہ ہماری سنسیریٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم دہشت گردی سے اس خطے کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی ایکنالجمنٹ امریکہ نے بھی کی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوئی. اور اس میں انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم جب پوری جانفشانی سے یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو بھارت نے ایل او سی کے اوپر جو جارحیت کا مظاہرہ کر رکھا ہے، پچھلے 6 مہینے سے تقریباً پاکستان پر ایک جنگ مسلط کر رکھی ہے، وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے. تو یہ بات انہوں نے بغیر شواہد کے نہیں کی، باقاعدہ شواہد کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے. اور اب اس کے باوجود بھی اگر امریکی صدر ہندوستان آتا ہے، نہ وہ ایل او سی کی جارحیت کی بات کرتا ہے، نہ وہ کشمیر کے معاملے میں جو کہ ایک بہت بڑی جڑ ہے فساد کی، اور بین الاقوامی معاملہ ہے، بین الاقوامی قرارداد ہے، تو پھر اس سے ہم کیا اخذ کریں کہ یہ معاملے جو ہیں ان کو سب کو پسے پش ڈال کے کوئی ایسی چیز ہے جو اب امریکہ کو ہندوستان کے اتنا قریب بھی لے آئی ہے، اور پاکستان کے جو جائز مطالبات ہیں یا شکایات ہیں ان کو بھی ایڈریس نہیں کیا جانے لگا. تو پھر اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ 2 منٹ ہے میرے پاس بریک سے پہلے. شکلا صاحب اور فواد صاحب، دیکھیں اس میں بڑا میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ یہ اوباما کی وزٹ جو ہے وہ انڈیا کی وزٹ ہے اور انڈو یو ایس ریلیشنز میں وزٹ ہے. اس میں ضروری تھوڑا نا کہ ہم پاکستان ڈسکس کریں، سری لنکا ڈسکس کریں، چین ڈسکس کریں. ہمارا ان کا بزنس کا بڑھ رہا ہے کہ ڈیفنس کی جو ہے میٹرز ہیں، کوآپریشن ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، بزنس ٹریڈ بڑھانے پہ بات ہو رہی ہے، آئی ٹی سیکٹر کو لے کے بات ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں زیادہ ضروری ہے نا. کوئی ضروری تھوڑا نہیں کہ وہ ساری چیز میں جو جھگڑے فساد ہیں ہم کیوں بے وجہ ہمارا پاکستان کے بیچ جو معاملہ ہم آپس میں بیٹھ کے سلجھائیں گے، ہم ان کے ساتھ کیوں ڈسکس کریں؟ لیکن شکلا صاحب ہمارے تاثر یہ ہے نا پاکستان میں چائنا میں رشیا میں تاثر یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے بڑا بدماش لے کے آگے ہیں ریجن میں کہ بھئی اب ہم تم لوگوں کو دیکھ لیں گے. یہ تاثر تو ہے نا آپ کے بارے میں؟ نہیں تو یہ غلط تاثر ہے. اس تاثر کو میں بالکل جو ہے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بات دماغ میں بھی نہ لائیے کہ ہم اس کو لا کے کچھ وہ دکھا رہے ہیں. پہلے بھی آئے تھے، آپ کو پتا ہے کہ 2010 میں آئے تھے، یہی اوباما صاحب منموہن سنگھ کے ساتھ گلے مل رہے تھے اور ان سمے انہوں نے کہا تھا انڈیا از ناٹ ایمرجنگ، انڈیا از ایمرجڈ، اور کتنی باتیں کی تھی. اس کے پہلے کلنٹن صاحب آئے تھے اور وہ دونوں کی، اور نیوکلیئر ڈیل تو خود بش نے پرسنلی بیٹھ کے رات دیر رات تک فون کرتے تھے سارے ملکوں کے ہیڈز کو، اور نیوکلیئر ڈیل انہوں نے انڈیا اسپیسیفک نیوکلیئر ڈیل کرائی تھی. تو بش کے زمانے بش نے کتنی محنت کی تھی اس ڈیل کے لیے اور کتنی مدد کی تھی انڈیا کی. تو یہ رشتوں کا پچھلے 10-12-14 سال سے چل رہا ہے. تو یہ کہنا
कि जो है ये कोई पाकिस्तान को लेके अमेरिका से रिश्ते मजबूत रहे, इससे पाकिस्तान को कोई डर होना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल ये बात दिमाग से भी निकाल दे। राजीव शुक्ला साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो हम कोशिश करेंगे अमीर जमात इस्लामी जनाब सराजुल हक साहब भी हमें ज्वाइन कर सकें आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी जनाब सराजुल हक साहब ने भी हमें इस डिस्कशन में अब ज्वाइन किया है। सराजुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सराजुल हक साहब, हमने बहुत ताज्जुब से एक बात देखी, खुशी से भी देखी, ताज्जुब से भी देखी कि अमेरिका का जो विजिट था प्रेसिडेंट ओबामा का और जो कुछ वहां पे हुआ उस पे आवाज पाकिस्तान में किसी सियासी जमात ने या सियासी लीडर ने अगर भरपूर तौर से उठाई तो सिर्फ आपने उठाई। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में एक बिल्कुल सकूत और खामोशी रही है जो कुछ वहां पे हुआ है? हालांकि उससे पाकिस्तान के मफादात बहुत मुतासिर होते हैं, कश्मीर के हवाले से, न्यूक्लियर इशू के हवाले से, सलामती काउंसिल की सीट के हवाले से। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि अमेरिका और भारत का मौजूदा गठजोड़ पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है और इसके खिलाफ आवाज उठाना ये हम तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी भी है और हमसे पहले हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इस तरह अमेरिका का एक तरफा हिंदुस्तान की हिमायत में जाना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की 100% नाकामी मैं समझता हूँ। और जब तक इंडिया हिंदुस्तान जो है ये पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला हल ना करे तो उनको सलामती कौंसिल का रुकन बनाना मैं समझता हूं कि ये मुसल्लमा बैनुल-अक़वामी उसूलों के खिलाफ वर्जी है। हम ये मानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और अमेरिका के मफादात उससे वाबस्ता है, लेकिन ये भी है कि उन्होंने हमेशा इस खत्ते में हम पर 3 बार जंग मुसल्लत की है और खुद गुज़श्ता दिनों अमेरिका के एक सीनियर अफसर ने हिंदुस्तान को एडवाइस किया है कि वो आसपास अड़ोस पड़ोस में दहशतगर्दों की हौसला अफजाई ना करे। इसका मतलब यह है कि इस इलाके में जो दहशतगर्दी है उसमें इंडिया का हाथ है। उसके बावजूद भी अमेरिका का इस तरफ जाना और उनकी तरफ झुकना और अपना सारा सपोर्ट उनको देना ये पाकिस्तान के लिए 100% खतरा है और हम इसको किसी भी सूरत में यानी न इग्नोर कर सकते हैं, न इसमें हम तमाशाई। फवाद साहब, आपने वजीर आजम इसका जवाब देंगे जी, लेकिन जब उसने जवाब नहीं दिया तो सराजुल हक साहब थोड़ा सा मैं जरा आपको चूंकि बहुत वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है तो मैं आपसे लोकल जरा ये पूछना चाह रहा था कि आप KPK में आपका बहुत असर भी है, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो ज़रबे अज़ब वहां पर चल रहा है क्या जलालुद्दीन हकानी और वो जो गुड तालिबान अंसारुल इस्लाम या जो तुर्किस्तान बेटनी वगैरह का जो नाम लिए जाते थे कि जो यहाँ पे हैं, क्या उनके खिलाफ भी ऑपरेशन आपके ख्याल में चल रहा है? और ये अफगानिस्तान में जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है उसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? साउथ वजीरिस्तान में जो शुमाली वजीरिस्तान में जो चल रहा है। असल में गुड तालिबान और बेड तालिबान के इस्तिलाह भी पहले पर हमने हुकूमत ज़िम्मेदारों से सुनी है। पहले तो ये लोग नहीं जानते थे कि गुट क्या है और बेट क्या है। तालिबान ने ये तहकीक करना और उनके हवाले से इस तरह के इस्तिलाहात इस्तेमाल करना ये भी सरकार से आई है, अवाम की तरफ से या किसी सियासी लीडर या जमात की तरफ से नहीं आई है। बाकी जो ऑपरेशन हो रहा है जाहिर है वहाँ साहब भी नहीं गए, हम भी नहीं गए और आम लोगों का आना जाना भी वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो हम सिर्फ वही जानते हैं या वही देखते हैं जो सरकार की तरफ से इत्तला। लेकिन सराजुल हक साहब आपके बड़े करीबी राब्ते रहे हैं वहाँ पे, आपके तो बड़े वहाँ पर नेटवर्क भी जमात इस्लामी का बड़ा मजबूत है, तो क्या आपको उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं होगा? इस वक्त तो हम जो IDPs आए हैं उनकी खिदमत में लग के साथ हमारे रवाज, बाकी खुद वहाँ से जो लोग डिस्प्लेस किए गए हैं, बाहर निकाले गए हैं, उनका भी ये मुतालिबा है कि हमारा एक जगह वहाँ जाने दिया जाए ताकि वो देखे कि हमारे घरों का, हमारे मार्केट्स का, हमारे
جو باغات ہیں یا فصل ان کا کیا سچویشن ہے. تو خود آئی ڈی پیز کا بھی یہی مطالبہ ہے، لیکن اب تک حکومت یہ اپرچونٹی ان لوگوں کو بھی نہیں دے سکی. البتہ ہمارا اب بھی یہی مطالبہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے آئی ڈی پیز کو واپس جانے دیا جائے. ایک بار آرمی چیف کا بھی بیان آیا ہے کہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے. پھر حکومت کی طرف سے بھی بات آئی ہے کہ ہم نے ان کو لگتا ہے ہمارا سراج الحق صاحب سے رابطہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے. ایئر مارشل صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے، جیسا کہ سراج الحق صاحب نے بھی کہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی مؤثر جواب نہیں آیا، میری اور فواد کی بھی کچھ عرصہ پہلے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ہم نے بھی بات نوٹ کی کہ حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. چین کی طرف سے رد عمل آیا ہے ساؤتھ چائنا سی پہ امریکہ اور ہندوستان کے بولنے پہ، لیکن پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمارا جو ہاؤس ہے نا وہ ان آرڈر نہیں ہے. ہم شاید اپنے جو بحران ہیں جس میں آپ بجلی، گیس، اب پٹرول کا بحران، دہشت گردی کے معاملے میں آپ نے دیکھا کتنی ڈویژن رہی، سال ہا سال تک ہم فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ یہ جنگ کس کی ہے. اب بھی اگر آپس میں اتفاق ہوا تو کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو ابھی بھی حکومت کے ساتھ متفق نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس حد تک اپنے اندرونی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ شاید ہمارے فارن آفس کے پاس یہ وقت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ فارن آفس کیا بات کرے، یعنی یہ جس طرح امریکہ ہندوستان کی طرف جھکاؤ پچھلے کئی سالوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یکدم پھر اس میں اتنی تیزی آئی، اس کا جواب ہمیں وہ شکلا صاحب بھی نہیں دے سکے. اور اس کی بڑی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے، یہ سارا مفادات کا معاملہ ہے. اور ان مفادات میں اختلاف کی جسارت کروں، آپ نے بالکل صحیح بات کی صاحب سے، اور آپ سے میں تھوڑا سا یہ اختلاف کروں گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ اوباما صاحب نے یا امریکہ نے پاکستان کو بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیا. آپ یہ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ جان کیری یہاں پہ وزٹ کیا، اس سے پہلے اوباما نے پرائم منسٹر صاحب کو فون کیا. پھر جب جنرل راحیل شریف صاحب وہاں پر گئے تو وہاں پر پاکستان کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. دیکھیں، انڈیا کو وہ اکانومی کے حصے سے دیکھتے ہیں، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. $100 بلین کی ان کی ٹریڈ ہے، 2 سال میں وہ ہو گئی ہوئی ہے. باقی بھی ظاہر ہے ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے. پاکستان کا ایک اسٹریٹجک اور سیکورٹی کا ایشو ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طور کے اوپر امریکہ نے یا جان کیری نے یا پریزیڈنٹ اوباما نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ پاکستان کو اگنور کر کے ہندوستان سے تعلقات بنا رہے ہیں. اور جتنی نہیں دے رہے. ایئر مارشل صاحب کوئک ریسپانس بفور دا بریک، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو بریک. کوئک ریسپانس ایئر مارشل صاحب جو فواد کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کا بڑا سمپل جواب ہے. یہ دیکھیں، یہ آپٹکس کی بات ہے، میں اس کو ریالٹی نہیں سمجھتا. آپٹکس یہ تھے کہ جو وہاں پہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا پریزیڈنٹ اوباما نے اور انہوں نے مودی نے کہ پاکستان کا ذکر نہیں کرنا. جب ان کی پریس کانفرنس ہوئی، اس مرتبہ پاکستان کے بارے میں کوئی ایسا بیان نہیں دیا گیا جس میں پاکستان کو آبجیکشن ہو، مگر جو کمیونیکے آیا اس کے اندر پاکستان اور دہشت گردی کو کا پھر سے حوالہ دے دیا گیا. تو ریالٹی میں اگر پاکستان کی اہمیت ہے تو وہ دہشت گردی کے لحاظ سے ہے، اور وہ دہشت گردی کے معاملے میں بھی اب وہ چپ ہیں. یعنی ہماری جو شکایات ہیں خود بنانی ہے نا، اب وہ کوئی انڈیا یا امریکہ نہیں دیکھیں فواد، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم نے بنانی. بالکل آپ کی بات بالکل جائز ہے، ہمیں نہیں بنانی. میں تو اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مفادات کا معاملہ ہے. امریکہ کا جھکاؤ ہندوستان کے لیے ہم یہ پوائنٹ ثابت کر رہے ہیں کہ مفادات ہیں، اس میں اکانومی شامل ہے، اس میں رشیا اور چائنا جو شامل ہیں، ان کے کاؤنٹر جو فورس آپ نے تیار کرنی ہے. لہٰذا یہ مین معاملات ہیں. اب دیکھیں نا، یہ نیوکلیئر معاملے میں ٹریکنگ کو ویو آف کرنا، یہ انٹرنیشنل لاز ہیں، IAEA کے لاز ہیں، اس کو ویو آف کر دیا گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ مفادات کا معاملہ ہے. ہم بات ہی مفادات کی کر رہے ہیں. ایئر مارشل صاحب میرے ساتھ رہیے، ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد اس گفتگو کو ایئر مارشل صاحب ہم آگے بڑھاتے ہیں. بریک لے لیں، بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو ہم ناظرین آگے بڑھاتے ہیں. کچھ نئی چیزیں بھی آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جب 25 تاریخ کو امریکہ اور بھارت کے درمیان جوہری معاہدہ ہو رہا تھا تو پورا پاکستان تاریکی میں ڈوب گیا. وہ حملہ کس نے کیا، اس کی اہمیت کیا بنتی ہے؟ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سب سے پہلے میں آپ کو خواجہ آصف صاحب کی منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس سے ایک ٹکڑا دکھاتا ہوں جس کا تعلق اس حملے سے ہے جب ایک دن پہلے بلوچستان میں دہشت گردوں نے کوئٹہ اور سبی کے درمیان میں گرڈ پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بہت سے گرڈ سوئچ آف ہو گئے اور پورا پاکستان تاریکی میں ڈوب گیا. اس کے بارے میں منسٹر صاحب نے اس کو کیسے ڈسکرائب کیا وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب جو اسٹیٹ انسٹالیشنز جو ہیں ان کے اوپر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں
بلکہ 9-10 دن کے اندر یہ تیسرا دہشت گردی کا واقعہ تھا. آج سے تقریباً 9-10 روز قبل بھی جو ہے ہمارے 2 جو اسٹرکچرز تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا. فواد، میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا. تھوڑی دیر پہلے، وقفے سے پہلے، جب آپ کی اور ایئر مارشل صاحب کی بات چیت ہو رہی تھی تو ایئر مارشل صاحب نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ابھی تک جو کسی ترمیم ہوئی ہے، جو دہشت گردی ہے، اس کے اوپر بھی تمام سیاسی جماعتوں میں، طبقہ فکر میں اتفاق نہیں ہو رہا. اب یہ دیکھیے کہ یہ اس وقت تو سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے، ورنہ ہم سے یہ بات پوچھتے، کیونکہ پہلے ہی مذہبی جماعتیں یہ اعتراض کر رہی تھیں کہ دہشت گردی کو صرف مذہب سے نتھی کرنا بات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ابھی بھی منسٹری آف انٹیریئر سے نثار صاحب سے، چودھری نثار صاحب سے یہ بات چیت جو ہے مولانا فضل الرحمان کی اور سراج الحق صاحب کی چل رہی ہے. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچ انسرجنٹس، جن کو اکثر اخباروں نے ملیٹنٹس لکھا ہے، اب خواجہ آصف صاحب نے پہلی دفعہ دہشت گرد کی ٹرم استعمال کی ہے. وہ حملہ کرتے ہیں اور بار بار حملے کر رہے ہیں. کبھی گیس پائپ لائنز پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی بجلی کے گرڈ پہ حملہ کرتے ہیں، اور اب پچھلے 24 گھنٹے میں پورا پاکستان تاریکی میں ڈوب جاتا ہے. ایک ایسے وقت میں جب بھارت میں ہندوستان اور امریکہ جو ہے وہ سول نیوکلیر ڈیل پہ سائن کر رہے ہیں. یہ جو نا اتفاقی ہے کہ ہم اپنے قانون میں بھی اس کا حل نہیں نکال پا رہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، پہلا جو پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ ریاست کی جو رٹ ہے وہ ایک بہت بڑی ٹیریٹری کے اوپر ہے ہی نہیں. اب یہ پتہ نہیں کیپیسٹی کا ایشو کتنا ہے، اگر کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر جو سیریس سوال ہے وہ تو یہی ہے کہ کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے. اب یہ حکومت کی کنفیوژن دوسری بڑا مسئلہ ہے کہ مثلا آپ دیکھیں کہ یہ خواجہ آصف صاحب تو ایک طرف دہشت گردوں کا کمپلین کر رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں، بٹ ایگزیکٹلی انہی وجوہات سے جب پرویز مشرف صاحب نے بلوچستان میں آپریشن کیا تھا، اور ان سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اور ان سے پہلے ایوب خان نے کیا تھا، تو اب وفاقی حکومت جو ہے وہ وہاں پر اکبر بھگٹی کے قتل کے اوپر پرویز مشرف کے اوپر کیس کھول کے بیٹھی ہوئی ہے. یا تو وہ دہشت گرد ہیں اور ان کے خلاف آپریشن جائز تھا، یا وہ دہشت گرد نہیں ہے اور آپ نے ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے. اب یہ حکومت کو اپنی کنفیوژن سے نکلنا چاہیے. یہ جو آپ نے پہلی بات کی مذہب کی یا سراج الحق صاحب کی جو آبجیکشن ہے، دیکھیں یہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان میں جو تمام پولیٹیکل فورسز نے کہ جو مذہبی بنیادوں کے اوپر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو تو ہم آرمی کورٹ میں ٹرائی کریں گے، جو مذہبی بنیادوں پر نہیں ہو رہی اس کو ہمارے لیے پوپا ہے جو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ یا ٹیررزم لا اس کے تحت کریں گے. اچھا، لے ذرا ایئر مارشل صاحب کو، اب آپ ذرا ایئر مارشل صاحب کو آئیں. ایئر مارشل صاحب، یہ تو تضاد ہے جس کو فواد چودھری بھی ایڈریس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے سیاسی جماعتوں نے کہ دہشت گردوں کا مذہبی طور پہ تو مذہبی دہشت گردوں کا تو مقابلہ کیا جائے گا آرمی کورٹس کے ذریعے، لیکن باقی سب کو پرانے ہی قانون سے چلایا جائے گا. جی یہ بالکل غلط ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں تمیز نہیں کر سکتے آپ. دہشت گردی تو دہشت گردی ہے، وہ خواہ کسی بھی فارم میں ہو. کیا ہمیں نہیں معلوم کہ سندھ میں دہشت گردی، کراچی میں دہشت گردی ایک اور نوعیت کی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی ایک اور نوعیت کی ہے؟ تو کیا ان دہشت گردوں کے لیے کوئی آپ نارمل پروسیجر اور پروسیس جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے؟ اور وہ کیوں کریں گے؟ تو یہ ایک دوہرا پن آ گیا نا. تو اس کے اوپر بالکل یہ جو تضادات اٹھے ہیں وہ صحیح ہیں، اور میں سمجھتا ہوں حکومت جتنی جلدی ان کو ختم کرے اتنا ہی بہتر ہوگا. پھر ہمارے ہاں اپنے تضادات کو دیکھ لیجئے کہ امریکہ کی طرف سے جب یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ جی جو کالعدم جماعتیں ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے، اور جماعت الدعوہ کا انہوں نے ذکر کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 متضاد بیانات آ گئے. ہمارے جو انٹیریئر منسٹری کی طرف سے بیان آیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ تو کلیئر ہے یہاں پہ، اور ان کو کالعدم ہم قرار نہیں دے سکتے، ہمارے کورٹس نے ان کو کلیئر کیا ہوا ہے. اور جو آپ کی فارن منسٹری تھی ادھر سے بیان آیا کہ ہاں جی وہ کالعدم ہے، اور ہم نے تو 2008 سے ان کے اوپر بین لگایا ہوا ہے. یعنی 2 پاورفل منسٹریز، اور بیان جو ہے آپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو دنیا کس بیان کو ایکسپٹ کرے؟ یہ ہیں وہ تضادات جو آپ کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایک یونیفارم پالیسی اڈاپٹ نہیں کر پاتے، اور اس طرح آپ دنیا کے سامنے ایک تماشا بن جاتے ہیں. تو میں اس بات سے اگری کرتا ہوں. اچھا، مجھے فواد کی طرف واپس جانے دیجیے. ایئر مارشل صاحب ذرا مجھے فواد کی طرف آنے دیجیے. فواد، یہ جو تضاد ہے، دیکھیں آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رہا، کئی دفعہ لوگ آپ پہ یعنی الزام بھی لگاتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال آپ اس کی انٹرنل تھنکنگ کو، میکینزم کو سمجھتے ہیں. فرود اللہ بابر صاحب کے بھی بیانات آئے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ملٹری کورٹ جو ہے نان ریلیجس قسم کے لوگوں پہ کریں. لیکن یہ جو بنیادی ایک تضاد ہے، کامن سینس کا فیلئر ہے، لاجک کا اور منطق کا یہاں پہ فیلئر ہے کہ دہشت گردی کی جنیرک ڈیفینیشن دینے کے بجائے کہ بھی جو بھی ریاست پہ یا معاشرے کے
اوپر حملہ کرتا ہے، دہشت پیدا کرتا ہے، ماورائے قانون ایکٹ کرتا ہے، اس کو ہم دہشت گرد کے طور پہ ٹریٹ کریں گے. یہ ڈیفینیشن دیے بغیر ہم اس کو مذہب کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں. اس سے تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. دیکھیں نا، جو پیپلز پارٹی ہے یا ANP ہے، یہ بلوچستان کے جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو ڈیل پہلے انہوں نے کیا بھی نرمی سے کیا، بلکہ آتے ہی پیپلز پارٹی والوں نے تو سارے ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا، جس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. پیپلز پارٹی ہو گئی، ANP ہو گئی، اور اب تو مسلم لیگ نون بھی، کیونکہ وہ تو نیشنل پارٹی کے وہاں پہ الائے بھی ہیں. وہ اب یہ پارٹیز جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے بلوچستان میں، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو وہ ایک ڈفرینٹ سمجھتے ہیں. ان کو وہ دہشت گرد، جس طرح آپ نے خود ہی پہلے کہا، خواجہ آصف صاحب نے آج پہلے دفعہ کہا، اس سے پہلے تو وہ کہہ ہی نہیں رہے تھے. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو فوج کے تو وہ دہشت گرد ہیں، لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے وہ دہشت گرد نہیں ہیں، کیونکہ ماضی میں وہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں. اب پاکستان میں فیصلہ ایک تو انہوں نے کیا ہے کہ جو مذہبی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو مذہب کے نام پر مذہب کو ملائن کر کے جو دہشت گردی ہوتی ہے، اس کو تو ہم دینے کو تیار ہیں ملٹری کورٹس کو. لیکن یہ جو سیپریٹسٹ ہے، اور حتی MQM نے بھی یہاں پر آ کے اپنا، آپ کو پتا ہے کہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی بیچ میں ڈال دیا کہ یہ لوگ بھی نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ کراچی کا بھی ایکسکلوڈ ہو گیا، بلوچستان کا بھی ایکسکلوڈ ہو گیا. اور مذہبی دہشت گردی جو افغانستان کی سرحد سے آ رہی ہے، جو یقیناً سب سے زیادہ بھی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہم نے ملٹری کورٹس کا فیصلہ کر لیا. لیکن باقی دونوں دہشت گردی تھی، ان کو ہم دہشت گردیاں ان کو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا. نہیں سمجھ رہے. ایئر مارشل صاحب، یہ جو تضاد ہے، دیکھیے ہمارے اکثر یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا تم نے اس کو کنڈیم کیا ہے، کیا عمران خان نے فلاں چیز کو کنڈیم کیا ہے. میرا خیال ہے ہمارے سامنے اب یہ سوال اٹھانا پڑے گا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی، ANP اور متحدہ قومی موومنٹ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا یہ گیس انسٹالیشنز پہ اور جو اس پہ بجلی کی انسٹالیشنز پہ، گرڈز پہ جو حملہ ابھی ہوا ہے، کیا پیپلز پارٹی نے، ANP نے، متحدہ قومی موومنٹ نے اس کی مذمت کی ہے؟ کیا وہ ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو آپ نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف جب گریٹ برٹن وزٹ کر رہے تھے تو وہاں یہ سبجیکٹ کو ٹچ کیا گیا کہ آج تک دنیا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتی رہی ہے، اور خاص کر بلوچستان کے جو قوم پرست دہشت گرد ہیں ان کا ذکر کیا گیا. یعنی ہم دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھ رہے ہیں کہ یہ وہ قوم پرست دہشت گرد جو ہیں گریٹ برٹن میں بیٹھ کے وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، فنڈز بھی جمع کرتے ہیں. اور ہم نے مطالبہ کیا کہ جی آپ کا قانون ان کے خلاف حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ تو کیا اس پہ کاؤنٹر کویسچن نہیں ہوگا کہ آپ نے تو اپنے ملک میں ان کو اس دہشت گرد کی کیٹیگری میں نہیں رکھا اور آپ دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ وہ تضادات ہیں جس کی بنا پر ہمارا کیس کمزور ہو رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں مین دہشت گردی کے خلاف محاذ خود ہی بنانا ہے، جس کے راستے میں، جس کے لیے آپ نے ایک بہت اچھا سٹارٹ لے لیا. بٹ خدارا اب آپ ذہنی طور پہ بھی کلیئر ہو جائیں، کیونکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے. ڈسکشن کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں. ناظرین، اسی جملے پہ بات ختم کروں گا کہ 25 تاریخ کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں جہاں ہندوستان میں امریکہ اور ہندوستان جوہری توانائی کا معاہدہ کر رہے تھے، وہاں پورا پاکستان تاریکی میں ڈوب گیا. بلوچستان میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، لیکن یہ وہ دہشت گرد ہیں جن کو ہم اپنے قانون میں، اپنے نئے قوانین میں دہشت گرد کے طور پہ ڈیفائن ہی نہیں کر رہے. اور پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں یا اس سے بھی زیادہ نمبر کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس ڈیفینیشن کے راستے میں رکی ہوئی ہیں. یہ ایک بہت بڑا تعداد ہے جسے پاکستان کو ریزالو کرنا پڑے گا. سونر دا بیٹر. بہت شکریہ.